محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم امدادکم ازرا جغم آزادکم در دین دنیا شادکم یا غوث اعظم دستغیر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. غلام ہوں میں علی کا، مولا میرا علی ہے. غلام ہوں میں علی کا، مولا میرا علی ہے. والی میرا علی ہے، آقا میرا علی ہے. دید علی عبادت، ذکر علی عبادت. رسول اسلام اسلام نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. دید علی عبادت، ذکر علی عبادت. کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضی علی ہے. جو پھر گیا علی سے وہ پھر گیا نبی سے. جو پھر گیا علی سے وہ پھر گیا نبی سے. نفس رسول اکرم شان خدا علی ہے. مشکل اڑی رہے کیوں، آفت کھڑی رہے کیوں. مشکل اڑی رہے کیوں، آفت کھڑی رہے کیوں. جبکہ دونوں جہاں میں اپنا مشکل کشا علی ہے. ظالموں کے نرغے میں پھنس کر بھی میں نہیں گھبراتا. ظالموں کے نرغے میں پھنس کر بھی میں نہیں گھبراتا. کیوں؟ اس لیے کہ حامی میرا علی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات عالیہ پر نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس کا کروڑ احسان کہ جس نے ہمیں پھر ماہ رمضان میں ایک اور جمعہ مبارک عطا فرمایا اور ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو اللہ پاک نے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری نماز جمعہ ادا کرنا اور آج کے دن کی جمی برکات سے اور اعتکاف کی جمی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے. اس مناسبت سے آج ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کریں گے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی علی ابن ابی طالب ہے. کنیت ابو تراب ہے اور آپ کے القاب المرتضی، اسد اللہ، حیدر کرار، بیدت البلدہ، علاقے کے بے تاج بادشاہ، امین، الشریف، الہادی، المہتدی، علم و حکمت کو محفوظ کرنے والے، یعصوب الامہ، امت کے سردار، سید المسلمین، ولی المتقین، یہ سارے حضرت علی مرتضیٰ کے القاب ہیں. رات
اپنی سیاہ زلفیں بکھیرے ہوئے تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، چار سو خاموشی کا پہرا تھا۔ یمن کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، محو خواب تھے، پچھلی رات کا وقت تھا، انوار و تجلیات کا سما تھا، رحمت الہیہ کا نزول ہو رہا تھا کہ شہر یمن میں ایک مسلسل صدا آ رہی تھی، اے رب لم یزل، اپنے پیارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قریبی رشتہ دار کی زیارت کرا دے۔ یہ کون تھا؟ یہ التجا کرنے والا یمن، شہر یمن میں باری تعالیٰ آخر الزمان پیغمبر کے کسی قریبی رشتہ دار کی زیارت کرا دے۔ یہ کون تھا؟ یہ یمن کا رہنے والا آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم مشرم بن وعید، وہ دعا مانگ رہا تھا۔ جناب کیا ہوا؟ چاند نے اپنی ردا سمیٹی، ستارے اپنی محفل برخاست کر گئے، سورج کی کرنیں عالم کو منور کرنے لگی۔ ادھر حرم مکہ سے یمن روانہ ہو رہے ہیں جناب ابو طالب کسی اپنے ضروری کام کے سلسلے میں۔ ادھر سے جناب ابو طالب مکہ سے، حرم مکہ سے روانہ یمن جانے کے لیے، مکہ کی سنگلاخ اور پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے، صحراؤں سے گزرتے ہوئے یمن کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ ادھر وہ آسمانی کتابوں کا عالم مشرم بن وعید، 190 سال عمر، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور سوچ رہا ہے آخر وہ دن کب آئے گا جب میری مانگی ہوئی دعا شرف قبولیت پائے گی۔ ادھر جناب ابو طالب یمن کی سرزمین پر پہنچ کر سرداران یمن سے ملاقات کرتے کرتے یمن کی عبادت گاہ میں پہنچے۔ دیکھا یہ مشرم بن وعید وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب مشرم کی نظر جناب ابو طالب کے چہرے پر پڑی، جلدی سے ابو طالب کی طرف لپکا اور پوچھنے لگا جناب کہاں سے آئے ہو؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا حجاز کی سرزمین سے، حرم مکہ سے آیا ہوں۔ مشرم نے دوسرا سوال کیا کس قبیلے سے ہو؟ جواب دیا بنی ہاشم عبد مناف سے۔ مشرم کو اب آہستہ آہستہ اپنی دعا کی قبولیت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر جناب ابو طالب کی پیشانی کو چوم لیا اور چومتے ہوئے کہا ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ جواب دیا میرا نام ابو طالب ابن عبد المطلب ہے۔ مشرم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کہنے لگا جناب ابو طالب میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، یہ خوشخبری سن لیجئے اور سن کر عالم عرب و عجم میں اس کو پھیلا دیجئے، اور سن لیجئے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد سے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے حضرت عبد المطلب کی اولاد سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے۔ ایک لڑکا آخر الزمان پیغمبر عبداللہ اس کا والد ہوگا، وہ امام المرسلین محمد مصطفیٰ ہوگا۔ دوسرے لڑکا اس کا نام وہ جناب ابو طالب سے ہوگا، اس کا لقب امام الاولیاء ہوگا، نام اس کا علی المرتضیٰ ہوگا۔ یہ خوشخبری پا کر جناب ابو طالب جب مکہ کی سرزمین میں لوٹے، اسی سال حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی۔ علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور الابصار میں لکھتے، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں اس کو روایت کیا
امام حاکم نشاپوری اس کو روایت کیا اور بہت سے علماء نے اس کو روایت کیا. مولا علی شیر خدا ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھیں. 2 یا 3 چکر ابھی باقی تھے کہ طواف کے دوران آپ کو درد سے شروع ہوا. آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی. کعبہ کے اندر علی شیر خدا کی ولادت ہو گئی. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. بیان کرتی ہیں میرے آقا نے میرے بیٹوں کو لے کر لما ولدتہ سماہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وبصق فی فیہ ثم انہ القمہ لسانہ فما زال یسمہ فی نام حتی نام. فرماتی ہے میرے بیٹے کا نام علی تاجدار کائنات نے رکھا اور پھر اپنا لعاب دہن علی کے منہ میں ڈالا اور پھر سبحان اللہ کیا شان ہے علی المرتضیٰ کی. فرماتے ہیں پھر اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی. فرماتی میرا بیٹا علی تاجدار کائنات کی زبان چوستے چوستے سو گیا. یہ گٹی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. المختصر علی شیر خدا تاجدار کائنات کی آغوش میں پرورش پانے والے بچپن میں اسلام قبول کر کے تبلیغ اسلام میں حضور کے معاون اور مددگار بنے. پھر ہجرت مدینہ ہوئی. مدینہ طیبہ میں آپ کا نکاح ہوا اللہ کے اذن سے. سب سے پہلے اللہ کے ہاں عرش پر ہوا. 40,000 ملائکہ نے شرکت کی. زمین پر صحابہ کرام نے شرکت کی. سب سے پہلے آسمانوں پر نکاح ہوا. اس کے بعد میں زمین پر ہوا. بے مثل و بے مثال نکاح, بے مثل و بے مثال شادی. اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے جس کو دنیا اسلام مولا علی کے نام سے موسوم کرتی ہے. مولا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مولا کیوں, حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ مولا تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. میرے بھائی یہ لقب میں نے نہیں دیا, آپ نے نہیں دیا, تاریخ نے نہیں دیا, لوگوں نے نہیں دیا, بلکہ یہ لقب علی المرتضیٰ کو بارگاہ مصطفی سے ملا ہے. 30 صحابہ کرام, 30, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 10 نہیں, 30 صحابہ کرام گواہ ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں, روایت کرتے ہیں. امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ فرما رہے تھے, من کنت مولاہ فعلی مولاہ. لوگوں, جس شخص کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے. اور دوسری روایت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. آپ کی بارگاہ میں 2 شخصوں کا فیصلہ آیا. 2 شخص آپس میں لڑ پڑے, جھگڑا ہوا. فیصلہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علی شیر خدا سے کہا کہ آپ ان کا فیصلہ فرمائیں. اس وقت حضرت علی بھی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ان کا فیصلہ فرمائیں تو ان دونوں میں سے ایک شخص کہنے لگا فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ علی کیا فیصلہ کریں گے ہمارا؟ طنزی انداز میں ایک کنزن معاذ اللہ کہنے لگا یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے. آپ نے اٹھ کر اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا گستاخ, تمہیں خبر ہے تم نے کس کی شان میں گستاخی کی؟ یہ فاروق اعظم کے الفاظ ہیں. فرمایا ھذا مولا کا ومولا کل مؤمن ومن لم یکن له مؤمن فلیس بمؤمن. آپ نے فرمایا یہ تیرا مولا ہے بلکہ ہر مومن کا مولا ہے. جو شخص علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کی عبادت, آپ کی ریاضت, آپ کے رکوع, آپ کے سجود,
بچپن ہی سے آپ کو عبادت سے خصوصاً نماز سے بڑی محبت تھی. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت علی کی عبادت کا ذکر فرمایا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. لوگوں علی کو تم دیکھو گے کبھی حالت رکوع میں، کبھی تم دیکھو گے حالت سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی عبادت کی حالت میں. اور یہ سب کچھ جو عبادت علی کرتا ہے کبھی حالت رکوع میں، کبھی حالت سجدے میں، یہ سب کچھ میری رضا کے لیے کرتا ہے. یہ قرآن نے سند دی ہے حضرت علی کی عبادت کی مقبولیت کی. حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ بہت بڑی بات، یہ پسندیدہ عمل بتانے لگا ہوں، وہ چیز بتانے لگا ہوں لوگوں، وہ چیز بتانے لگا ہوں جس سے آج لوگ دور ہو گئے اور دور ہوتے جا رہے ہیں. حضرت مولا علی قاری نے مرقات کے اندر اس کو روایت کیا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لو خیرت بین المسجد والجنہ لاخترت المسجد. فرماتے ہیں اگر مجھے اختیار دے دیا جائے، اب اختیار کون دے گا؟ اللہ. فرمایا اگر مجھے اللہ اختیار دے دیا جائے کہ علی جنت چاہیے یا مسجد چاہیے، فرماتے ہیں میں کہوں گا باری تعالیٰ مجھے مسجد چاہیے، میں مسجد کو پسند کروں گا. کتنی بڑی بات. اور آج لوگ مسجد سے دور ہو گئے، شاپنگ سینٹر کی زینت بن گئے، بازاروں کی زینت، گلی کوچوں کی زینت بن گئے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں مجھے جنت نہیں، مجھے مسجد چاہیے. عبادت کا یہی رنگ، سجدوں کا یہی رنگ علامہ اپنی اس ملت اسلامی کے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. اور رو رو کر علامہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اس کے بعد آپ جود و سخا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جرت و بہادری کے شاہسوار، علم و حکمت کے میدان میں اپنی مثال آپ حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حضرت علی کی علمی فصیلت جو اللہ پاک نے آپ کو بیان عطا فرمائی. فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کہ اللہ نے حضرت علی کو معرفت علم و بصیرت میں علم کی وہ فضیلت عطا فرمائی کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی علی کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی، ان سے پوچھا گیا اما جان حضرت علی کی نسبت آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی خدا کی قسم اس وقت روئے زمین پر مجھے علی سے بڑھ کر حضور کی سنت کا عالم کوئی نہیں دکھائی دیتا. حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سلونی سلونی الا علی. سعید بن مسیب کہتے ہیں حضور کے صحابہ میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو برملا یہ دعویٰ کر سکے کہ سلونی جو چاہے مجھ سے پوچھو، یہ بات کہنے والا کوئی نہ تھا سوائے مولا علی شیر خدا کے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ہر صحابی اپنی حد کے اندر رہ کر بات کرتا تھا، ہر کوئی ایک علم کے گوشے میں رہ کر بات کرتا تھا. حضور کے صحابہ میں سے کوئی بھی علم کی حدوں کو عبور کر کے علم کے گوشوں سے ماورا ہو کر کوئی بات نہ کرتا تھا. مولا علی جب موج میں ہوتے منبر پر چڑھ کر فرماتے لوگوں آؤ جس شے کا سوال کرنا چاہتے ہو تم کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. پھر فرماتے ما من آیت الا نزلت وقد علمت فیما نزلت وعین نزلت وفی من نزلت. قرآن کو سمجھنے میں ہر کسی نے حضور سے دولت پائی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی قرآن کو سمجھا، قرآن کی دولت سمجھی پائی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے حضور سے ایسا قرآن سمجھا اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے میں قرآن پڑھ کر اس کو تلاش کر لیتا ہوں. اب مولا علی نے بھی حضور سے قرآن سمجھا اور ایسا سمجھا فرماتے اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جو زمین پر اتری ہو اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس مسئلے پر اتری، کس مقام پر اتری، کس شخص کے حق میں اتری، رات کو اتری یا دن کو اتری، پہاڑوں پر اتری یا میدان میں اتری. حضور علیہ السلام کے فرماتے ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ کی تفسیر کا علم میرے سینے میں ہے.
اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا علم، آپ کے علم کا فیضان، آپ کے علم کا یہ عالم کہ آج فقہ حنفی کے اندر، آج ہم حنفی ہیں، فقہ حنفی کے اندر فیض بھی علی شیر خدا کا ہے، فقہ مالکیہ کے اندر بھی فیض علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے، فقہ شافعیہ کے اندر بھی فیض مولا علی شیر خدا کا ہے، فقہ حنبلیہ کے اندر بھی فیضان شیر خدا علی المرتضیٰ کا ہے۔ ادھر تصوف اور طریقت کی دنیا میں آ جاؤ، سلسلہ قادریہ میں فیضان مولا مشکل کشا شیر خدا کا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی فیض علی شیر خدا کا ہے، سلسلہ چشتیہ کے اندر بھی فیض علی شیر خدا کا ہے، سلسلہ سہروردیہ کے اندر بھی فیض مولا علی شیر خدا کا ہے۔ چشتی ہو، قادری ہو یا نقشبندی یا سہروردی، ملا سب کو ولایت کا انہی کے در سے ٹکڑا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں ذوالحجہ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔ ایک بھرپور آپ نے وقت گزارا۔ اس وقت آپ کے دور حکومت میں جب آپ تخت پر، خلافت پر جو آپ متمکن ہوئے، اس وقت بڑی سازشوں کا اور بڑے فتنوں کا دور تھا، جنگوں کا دور تھا، اور صحابہ کرام کے گستاخیاں ہو رہی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علی الاعلان خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی تعریفیں بیان کر رہے تھے۔ اب ایک کتاب ہے، بہت معروف کتاب ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اس کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ، ان دونوں میں آپس میں تضاد تھا، ان میں جنگ تھی، لڑائی تھی، بغض تھا۔ اب حضرت علی شیر خدا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے رجال الکشی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ فرماتے ہیں لوگوں، حضرت سیدنا فاروق، حضرت سیدنا علی شیر خدا اپنے دور خلافت میں کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے مسجد پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں حب ابو بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، لوگوں ابو بکر اور عمر سے محبت عین ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ یہ حضرت علی کے تمام بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ تہران کی چھپی کتاب، تیسری کتاب نہج البلاغہ، یہ کتاب حضرت علی کے خطابات پر مشتمل ہے۔ کسی نے سوال کیا امیر المومنین حضور کے صحابہ کی کوئی شان بیان کرو۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرمانے لگے، ارے میں حضور کے صحابہ کی کیا شان بیان کروں، خدا کی قسم اس وقت پوری روئے زمین پر مجھے ان جیسا کوئی مومن دکھائی نہیں دیتا۔ پھر فرمانے لگے، ارے وہ حضور کے صحابہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گزارتے، ساری رات قیام میں گزارتے، رو رو کر ان کے چہروں پر، ان کی گالوں پر نشان پڑ گئے تھے، اللہ کی محبت میں اتنا روتے تھے۔ آج میں چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں لیکن مجھے ان جیسا کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا۔ اسی نہج البلاغہ میں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، سیہلک فی یسمال محب مفرط ومقبل مفرط فیذهب به راغب الى غیر الحق ویذهب به بغض الى غیر الحق فالزم انت الاوسط فالزم سواد الاعظم ومن دعا الى هذه الشعار ستقتلوه ولو كان تحت امامه هذه۔ فرمایا علی شیر خدا نے، لوگوں سن لو، میں تمہیں عطا کیے دیتا ہوں، میری وجہ سے اس امت کے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ آئیے آج حضرت علی کے اس فیصلے کی روشنی میں ہم اپنے مزاج کو درست کریں۔ اس فیصلے کی روشنی میں آج ہم دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک وہ گروہ میری محبت میں اتنا بڑھ جائے گا
نہ حق آگے اتنا بڑھ جائے گا، میری محبت کے نام پر دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، ان کو گالی دے گا، اور دوسرا گروہ حضور حضرت علی نے فرمایا جو مجھ سے اتنا بغض رکھے گا کہ میری فضیلتوں کا انکار کر کے نحق کی طرف پڑ جائے گا، فرمایا میری محبت میں افراط کرنے والا بھی گمراہ، میری نسبت میں تفریق کرنے والا بھی گمراہ، اور اگر حق کو پانا چاہتے ہو معتدل مسلک کی طرف آ جاؤ، جو نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، بلکہ ہر کسی کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے متعین کیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ فرمایا سواد اعظم، علی شیر خدا نے فرمایا لوگوں سواد اعظم کو لازم پکڑ لو، یہ وہ جماعت ہے، یہ حضور کی امت کا سب سے بڑا طبقہ ہے جو میرے سامنے فرمایا جو میرے معاملے میں حق اور ثواب پر قائم ہے۔ فرمایا حضرت علی نے فرمایا میری محبت میں نہ حق آگے بڑھ جانے والا بھی گمراہ، میری محبت میں تفریق کرنے والا، میری نسبتوں کا انکار کرنے والا، میری شان میں بے ادبی کرنے والا وہ بھی گمراہ، ان دونوں گمراہ فرقوں کی طرف دعوت دینے والا شیطان کے ہاتھوں بہک جائے گا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی اجتماعیت سے ہٹا کر، جماعت سے ہٹا کر تفرقے کی طرف لے جانا چاہے تو فرمایا تفرقہ بازوں کو قتل کر دو، خواہ وہ میرے امامے اور میری پگڑی کے نیچے کیوں نہ کھڑا ہو۔ حاضر محترم، حضرت علی کا یہ پیغام محبت، پیغام مودت ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں فرمان علی المرتضیٰ فرمایا میری محبت کا دم بھرنے والوں، میری تعلیم یہ ہے کہ کسی کو گالی مت دینا، کسی کو گالی دو گے تو تم میرے نہیں رہو گے، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہ رہے گا۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا محاصل صحابہ کرام کی محبت بھی عین ایمان، مولا علی شیر خدا اور اہل بیت کی محبت بھی عین ایمان، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور وہی ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہو، اسی شخص کی دنیا اور آخرت میں نجات کی ضمانت ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسند پر خلافت پر متمکن ہوئے۔ فتنوں کا دور تھا، سازشوں کا دور تھا۔ 17 رمضان مبارک کو سحری کے وقت آپ نے اپنے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا اور فرمایا بیٹے گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کرو، کیونکہ آج شب جمعہ اور یوم بدر ہے۔ آج میں نے خواب کے اندر تاجدار کائنات کی زیارت کی ہے اور میں نے عرض کی میرے آقا، خواب کے اندر میرے آقا آپ کی امت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کی امت میرے ساتھ کجروی کے ساتھ پیش آ رہی ہے، میری مخالفت کر رہی ہے، آپ کی امت نے مجھے دھوکہ دیا، لوگ میرے خون کے پیاسے ہو گئے، میں ان کے ساتھ وفا کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اپنے لیے دعا کرو، ان کے خلاف دعا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا اے اللہ مجھے بہترین لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بعد ان لوگوں پر بدترین شخص کو حکمران بنا دے۔ ادھر مؤذن نے نماز کے لیے آواز اذان دی، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں حسب عادت، راستے میں نماز جب پڑھانے کے لیے جاتے تھے مسجد میں، حسب عادت ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، جس کو کہتے ہیں صدائے مدینہ، حسب عادت ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز 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 کی صدا بلند کر کے لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ نماز کے دوران ظالم ابن ملجم نے تلوار کے ساتھ آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اچانک آپ کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ 21 رمضان مبارک کو جامع شہادت نوش کر کے ابدی اور سرمدی ایسی نعمت پائی، ایسی نعمت پائی، شیخ سعدی کہتے ہیں کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ سعادت نہ مل سکی سوائے مولا علی کے، شیر خدا کے، کعبہ میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت پائی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے درجات اللہ پاک بلند فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔